یہاں بیٹھنے والے 3 انعام اللہ کی طرف سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں، آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھیں اور احتیاط بھی کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو چھا جاتی ہے، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو تلاشتے ہیں کہ کہاں کچھ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ مسجد حفیظیہ میں تھوڑے مرد تھوڑی عورتیں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے پاس آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 انعامات میں سے کوئی ایک انعام یا تینوں انعام آپ کے ہیں، میرے۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا موقع ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے، کب تک ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ جب تک ہے اس سے فائدہ اٹھا لینا ایک اچھے مومن کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیر کو جاری و ساری رکھے۔ 9واں پارہ ہمارے ساتھ ہے۔ 9واں پارہ جو شروع ہوتا ہے مختلف قوموں کی تذکرے سے شروع ہوتا ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم صالح، قوم ثمود، پہلی جو قومیں گزر چکی اللہ کی نافرمانی کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ 9ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ شعیب اللہ کے نبی تھے، خطیب تھے، بڑا اچھا بولتے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ایک درخت کی پوجا کرتی تھی، ایکا۔ اس درخت کا نام کیا تھا؟ ایکا۔ اور یہ مدائن ان کی بستی تھی، مدائن ان کی بستی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کی یہ قوم بڑی بد اخلاق تھی، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، راستوں میں بیٹھ جا کے آنے جانے والوں کا کینڈل کرتے تھے۔ معلوم ذرے لوگ رہتے راستے میں بیٹھ جاتے، منہ میں سگریٹ لے کو، چیئر ڈال لے کو، پاؤں پاؤں ڈال، آنے جانے والے عورتاں مرداں انہیں ویسا چلتا، یہ ایسا جاتی، یہ ایج کمنٹ کیا وہ دوستوں، ہاں ٹپڑی کرتے، یہ دیکھو انہیں ایسا چلتا، انہیں ویسا جاتا۔ یہ عادت قوم شعیب کی تھی۔ شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے تو وہ لوگ مذاق کرتے، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تمہارا دین کیسا دین جی، ہمارے ہر معاملے میں مداخلت کرتا، ہمیں ہمارے مالا میں کیا کھانا، کیسا تجارت کرنا، کیسا کاروبار کرنا، سب بھی تمہیں بولنا نہیں، ہم نے معلوم نہیں کی۔ آج لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ ارے حلال کھاؤ، لوگوں کو دھوکہ دے نہ کو، ایک مال بتا کو دوسرا مال بیچو نہ کو، یہ مولویوں کو کیا ابھی کام نہیں، چپ کے حلال حرام بولنے کو عورت ہے، ایسا نہیں۔ تو یہی بات قوم شعیب نے بھی کہا، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل، ارے ہمارے باوا دادا کرتے سو دین کو چھوڑ کر تمہیں یہ دین کرو گے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے مال ہیں ہمیں کیسا تو بھی خرچ کرتے، انک لانت الحلیم الرشید، تمہیں بڑے اچھے دکھتے نا، مذاق، اللہ کے نبی سے مذاق۔ اور کبھی کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تمہیں کیا بولتے کہ ہمارے سمجھ میں چاہتے ہیں، دیکھو کیسا مذاق کرتے، اللہ کے نبی سے مذاق کرتے ہیں، تمہیں بولتے سو باتیں ہمارے سمجھ میں چاہتے ہیں، اوپر سے جاتے ہیں۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول،
وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تمہیں بہت کمزور آدمی ہے، اگر پیچھے تمہاری ٹیم نہیں ہوتی تو ہمیں تمہیں پتھر سے مار کو تمہیں مارش کرتا۔ اللہ کے نبی کو ایسی بات نہیں، اللہ کو بڑا غصہ ہے۔ ایک دن ساری بستی میں ٹیمپریچر بڑھ گیا، بہت گرمی، لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، عورتیں بچے گھر میں رہنے کے قابل، بے حد ٹیمپریچر بڑھ گیا، گرمی بڑھ گئی۔ اچانک آسمان پر ایک بادل آیا، لوگ سارے وہ بادل کے نیچے آ کے ٹھہرے، یہ سوچ کر کہ بادل سے کیا برسے گا؟ پانی برسے گا، لیکن بادل سے اللہ نے آگ برسایا، سبحان، آگ برسایا، اور زمین، جس زمین پر وہ لوگ ٹھہرے تھے، زمین میں بھونچال آ گیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک زوردار کی چیخ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جتنے لوگ تھے سب کے سب لاشیں بن کر گر گئے، گھر گر گئے، زمین تڑپ گئی، آسمان انگار برسانے لگی، سارے کے سارے لمبے لمبے لاش جلتے راکھ بن کر تھے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں آیا اللہ کا عذاب؟ نمبر ایک، نبی کا مذاق کرنے کی وجہ سے، نبی کا مذاق، نبی کے قائم مقام علماء کا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی بھی امام صاحب کے پیچھے، عالمہ کے پیچھے، ان کے پیچھے سے رکھتے ہیں، دوسرا کیا بھی کام، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر ہم کسی کے پیچھے لگیں گے، اللہ ہمارے پیچھے لگ جائے تو کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کسی کی عزت کے پیچھے نہ لگو۔ کون کیسا ہے وہ حساب لینے کا ایک دن ہے۔ لوگوں کا حساب کتاب کس کے واسطے چھوڑوا لو؟ کس کے واسطے چھوڑوا لو؟ اللہ کے واسطے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی۔ ہاں، اگر کوئی واقعی غلطی کرتا ہے، گواہ ہے، تو اسے پکڑ دھکڑ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑنا، لوگوں کی جاسوسی کرنا، انہیں کیا کرتا، یہ چیز چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے ہلاک کیا، اور ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بیپار میں کیا کرتی تھی؟ نقصان، لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، ایک مال بتاتے، ایک مال بیچتے، ترازو میں تولتے کم، لینا ہو تو زیادہ لیتے، دینا ہو تو کم دیتے، ایسی کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کہی، کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کسی بھی بستی والے آمنوا، ایمان لاتے ہیں، واتقوا، اور متقی بن جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے برکت کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر تم مومن ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، آسمان و زمین کے برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا قصہ ہم نے سنا لی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 میں بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے ہی، بمشکل ہمارے پاس ایک 15 منٹ کا ٹائم آئے گا، 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہاں جو آیتیں ہیں اس آیتوں کو میں
اپنے الفاظ میں ترجمے کی شکل میں پڑھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں سارا واقعہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تب یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان ایجپٹ مصر آ گیا تھا۔ مصر آنے کے بعد یہ قوم بڑھتے بڑھتے ایک دوسری طاقت میں دوسری قوم بن گئی۔ اب فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو یہ قوم بنی اسرائیل ستائی جانے لگی، تنگ کی جانے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ فرعون سے اپنے قوم کو چھٹکارا دلائیں اور ارض مقدسہ کی طرف لے کر جائیں۔ بار بار فرعون سے کہتے تھے کہ بھئی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، میں بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدسہ چلے جانا چاہتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو بھیج۔ لیکن فرعون کیا کہتا تھا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے تو بتلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگتا ہے تو فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لاٹھی اشتہا بن گئی، تو ایک نشانی ہوگی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کام کیا، اپنا ہاتھ اٹھا کے ایسا گریبان میں ڈالا، پھر نکالتے ہاتھ سفید چمکنے لگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کو چمکنے لگا۔ کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 2۔ ایک لاٹھی پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ تو اب فرعون کو ذرا سٹپٹا ہے۔ فرعون نے کیا کیا، قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، انہیں بڑا جادوگر دکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے، بڑے جادوگر ہیں۔ اچھا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، انہوں کیا چاہ رہے ہیں، تم لوگ سب کو مصر سے باہر کر ڈال کو، یہ لوگ مصر کو قبضے میں لے لینا چاہتے ہیں۔ کیا کرو، ارجع واخا، فی الحال کیا کرو، موسیٰ کے بھائی کو ذرا مہلت دے دو، گاؤں میں پورا اعلان کر دو کون کون بڑے بڑے جادوگر ہیں کہ آؤ، موسیٰ علیہ السلام سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے فرعون کا کیا پلان ہے، کہا وجاء السحرۃ فرعون، پورے بڑے بڑے جادوگر آئے، آ کر فرعون کو پوچھتے ہیں ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہمیں جیت ڈالے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا ڈالے، ہم نہ کہ تمہیں پرائز ملے گا کہ وہ جادوگر آپ پوچھتے ہیں۔ تو فرعون کیا بولتا، قال نعم، کہیں کو نہیں ملے گا، زبردست پرائز ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں قریب کے لوگوں سے بنا ڈالوں گا۔ فرعون کیا بولتا، بادشاہ کے قریب کے وزیر آتے ہیں وہ ٹیم میں بنا لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، یوم الزینہ، عید کا دن تھا، ایک طرف سارے لوگ، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف جادوگران جو آئے تھے، پھر ادھر فرعون اور ان کے پورے ٹیم۔ اب جب دونوں جمع ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جب یہ لوگ آئے، وہ جادوگران پوچھے کیا موسیٰ پہلے تمہیں اپنا کرتب دکھاتے کہ یا ہمیں دکھانا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے رہے، کیا بولے رہے موسیٰ علیہ السلام، نہیں بھی تمہیں بتاؤ، تم لوگ کیا بتانا کہ بتاؤ۔ یہ دیکھو قرآن کیا بولتا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، تمہیں ڈالتے کہ نہیں ہمیں ڈالنا ہے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام کیا بولے، تم لوگ آج بتاؤ کیا بتاتے،
فلما القوا، وہ جادوگراں کیا کرے، رسیاں ڈالے، کیا کیا کی ڈالے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھیں جادو کی وجہ سے کیا ہو گئی، نظر بند کرنا معلوم، وارہتاش ہوئے، دکھتا سے سارے لوگ پریشان ہو گئے، واسترہبوہم، سارے لوگ ڈر گئے، وجاءوا بسحر عظیم، ایک بڑا سا جادو انہوں نے، جتنے جادوگر جمع ہوئے تھے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن انہوں بھی کیا تھے، انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے واسطے کیا ہو گئے، ڈر گئے، وہ رسیاں وہ سانپ دیکھو انہوں بھی ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے تمہیں وہ ڈال ڈالو۔ کون بولے؟ اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے، تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جادوگروں نے جو ڈالا تھا، بڑے بڑے اژدے چھاپے، یہ لکڑی اژدہ بن کو سب کو نگلنا شروع کرا، ایک طرف سے ان کے پورے سانپوں کو یہ اژدہ کیا کرنے لگا، نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق کھل گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں نے جو بھی ڈالا تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اب وہ جو جادوگراں تھے، بڑے ماہر جادوگراں، وہ جادوگراں دیکھو کیا ہوا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، ایمان کتنا جلدی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آتے وقت کیا پرائز ملیں گا بول رہے تھے، جسٹ within seconds کیا ہو گیا، اللہ ایمان ان کی دلوں میں ڈال دیا، سب جادوگر کیا کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر، رب العالمین پر۔ کس نے کہا ہے، جادوگروں نے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون دیکھا الٹا ہو گیا معاملہ، بلایا تھا ان کو کس کے واسطے، موسیٰ کو ہرانے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے بلایا تھا، لیکن فرعون کا معاملہ کیا ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ فرعون کیا بولتا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون کیا بولا، میں پرمیشن دیا چاہیے تم نا، میرے پرمیشن سے پہلے تم لوگ مسلمان ہو گئی کی، آمنتم له قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، تم نے یہ سازش کی ہے۔ فرعون کیا بولتا ہے، تم نے سازش کی ہے سارے لوگوں کو نکالنے کے واسطے، میں کیا کروں گا، لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھاں کاٹ ڈالوں گا۔ فرعون کیا بولتا ہے جادوگروں کو، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وارجلکم، تمہارے پیر کاٹوں گا، یعنی یہ ہاتھ کاٹوں گا پھر یہ پیر کاٹوں گا، یعنی اپوزٹ سائڈ، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم کو پھانسی دے دوں گا، پھر تم کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر ایمان ایک مرتبہ دل میں آ جانے کے بعد سودا نہیں کرتا، جادوگروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ارے ہم تو ہمارے رب کی طرف جائیں گے، تم ہاتھ کاٹو، پیراں کاٹو، پھانسی دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا، جو تم انتقام لے رہے ہو اس لیے لے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمارے دلوں میں صبر کر دے، وتوفنا مسلمین، ہم کو مسلمان کی حالت میں وفات دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے واسطے، پرائز مانگتے آئے تھے، اور اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو مسلمان کی حالت میں وفات دے۔ اسی لیے ایمان اتنا جلد
آدمی کے دل میں دنیا بدلتا ہے. ہاں، آپ کی دنیا بدل جاتی ہے جب صحیح معنی میں ایمان آتا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کے بعد کی باتیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو، فرعون کو، جب راتوں رات موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو فرعون نے پیچھا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو دیا. فرعون سارے کا سارا اس کا لشکر ڈوب گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وعدے کر کے مکر جاتی تھی. ایک وعدہ کرتی تھی کہ مکر جاتی تھی. یہاں تک نوبت آئی کہ اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا. بولا کہ اب اللہ کے قانون مانتے ہیں نہیں، پہاڑ گرا ڈالا. بولے نہیں اللہ ہم سب مان لیتے. کیا قوم رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ایسی قوم تھی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ نے ان پر طوفان بھیجا. ایسا طوفان جو ان کے سارے باغات کو جلا دیا. وَالْجَرَادَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ٹڈی دل فوج بھیجی جو ان کی کھیتیوں کو کھا دیا. وَالْقُمَّلْ، جوئیں، ہر جگہ جواں، سر میں جو آتے ہیں ویسا جواں ہر جگہ. وَالضَّفَادِعَ، مینڈک، کیا کھانے گئے تو مینڈک آ جاتا. ہاں، کوئی بھی چیز کھانے گئے مینڈک. وَالدَّمْ، پانی پینے جاتے پانی خون بن جاتا. کوئی بھی چیز دینے جاتے خون بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ان کو آزمایا. وَالدَّمَ آیَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ایسی قوم تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سارے باتوں کا ذکر کیا ہے. بڑی لمبی بات ہے، ہمیں بات ختم کرنی ہے. اسی طرح اس پارہ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھو، شیطان سے بچ سکو گے. شیطان، آپ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ لکڑی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دعائیں. آپ دعائیں یاد کریں گے، دعا کی چھوٹی کتاب جیب میں رکھیں، اچھی اچھی دعائیں یاد کرتے رہو. شیطان سے آپ بچیں گے، سارے گھر کو بچا سکیں گے. صبح شام کی دعائیں ہیں، کھانے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. بچوں کو پڑھاتے رہیں. چھوٹے بچے جب سو جائیں تو دعائیں پڑھ کر دم کریں، اسی کا حکم دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو. تو ہمارے پاس چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، امام صاحب سورہ اخلاص پڑھے تو پیچھے سے علماء پڑھتے نہیں. تب کیا کرنا ہمیں، اللہ بولتا ہے قرآن امام صاحب پڑھے تو تمہیں کیا کرو، خالی سنو، تمہیں پڑھو نہیں. تمہیں پڑھنا ہے تو آپ کو امام صاحب کے پاس پڑھ کے پڑھاؤ. تمہیں خالی کیا کرو، قرآن سنو. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں. تو لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو خاموشی سے سنیں اور ہم نہ پڑھیں سوائے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اسی پارے میں آخر میں ایک بات کہی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. مشرکین کی عادت بتائی کہ ان کی عبادت کعبۃ اللہ کے پاس یہ تھی کہ وہ لوگ سیٹی بجاتے تھے. ان کی عبادت کیا ہوتی تھی، سیٹی بجاتے تھے اور ہتھیلی بجاتے تھے. جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تو 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. آج کے لیے اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں، جس میں گزشتہ قوموں کا ذکر کیا گیا اور ہم کو تاکید کی گئی کہ ہم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب بھی شیطانی وسوسہ آئے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.